اور اب انتظار تھا تو لڑکی والوں کا کہ وہ لوگ آئیں تو ولیمہ شروع ہو اور میں شازمہ بھابھی کو لے کر سٹیج پر جاؤں۔ کافی انتظار کے بعد بھابھی کے گھر والے آ گئے۔ بھابھی کے رشتہ داروں نے، خاص طور پر بھابھی کی قریبی دوستوں نے، بھابھی کے کمرے میں ہلہ بول دیا اور پھر کمرے میں موجود باقی لڑکیوں کو باہر بھیج دیا اور کمرہ بند کر دیا۔ جس وقت یہ لیڈیز بھابھی کے کمرے میں داخل ہوئی، اس وقت میں ہاتھ دھونے کے لیے واش روم میں تھی، اس لیے میں باہر جانے سے بچ گئی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلا تھا اور اندر کی ساری آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ہاتھ دھو کر جب میں تولیے کی طرف بڑھی جو کہ ان کے واش روم کے دروازے کے پاس لٹکا تھا، تو اندر سے مجھے بھابھی کی کسی بے تکلف سہیلی کی آواز آئی۔ وہ بھابھی سے رات کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ کیسی رہی۔ یہ سن کر میں ٹھٹک گئی اور دروازے سے کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگی۔ اب وہی لڑکی کہہ رہی تھی، شازمہ رات کے بارے میں بتاؤ نا پلیز۔ پہلے تو بھابھی نے ان کو ٹالنے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ جو بھی تھیں، بھابھی کی کزنز اور دوست، وہ تھیں بڑی ڈھیٹ، بار بار ایک ہی بات پوچھ رہی تھی۔ آخر مجبور ہو کر بھابھی کہنے لگی، اوکے یار پوچھو، بتاتی ہوں۔ تو ایک آواز سنائی دی، رات کیسی گزری؟ تو مجھے بھابھی کی شرمیلی سی آواز سنائی دی، جی بہت اچھی گزری۔ تو ان میں سے کہنے لگی، اچھا یہ بتاؤ درد ہوا تھا؟ تو میرے خیال میں بھابھی نے سر ہلا دیا ہوگا، تو مجھے وہی آواز سنائی دی، اوئے ماں۔ پھر اس کی تجسس بھری آواز گونجی، کتنا ہوا تھا؟ تو بھابھی نے ہنس کر کہا، شادی کر لو، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کتنا ہوتا ہے۔ اور وہ لڑکی ہنس پڑی۔ جب سے یہ والی بات شروع ہوئی تھی، کمرے میں بڑی خاموشی سی چھائی تھی اور ساری لڑکیاں بڑے دھیان سے ان کی باتیں سن رہی تھیں۔ میرے خیال میں ان لیڈیز کی کل تعداد 2 یا 3 ہوگی، اور میرے خیال میں یہ لڑکیاں بھابھی کی بڑی ہی خاص دوست تھیں، جو اس سے اتنی بے تکلفی سے رات کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ پھر ایک اور آواز گونجی اور وہ کہنے لگی، اچھا یہ بتا دولہا بھائی نے کتنے شاٹس مارے؟ کمرے میں کچھ دیر تو سناٹا رہا، پھر اسی آواز نے دوبارہ سے پوچھا، بولنا۔ تو پھر بھابھی کہنے لگی، کیا بولوں؟ بے شرمی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ تب وہی آواز آئی، آہا، تو جناب صاحبہ یہ بے شرمی اس وقت کہاں گئی تھی جب میری شادی ہوئی تھی؟ اور اسی طرح تم سب میرے کمرے میں آ دھمکی تھی اور یہی سوال تم نے مجھ سے کہا تھا، تب تو میں نے سب بتا دیا تھا اور تم ہو کے منع کرتی جا رہی ہو۔ پھر کہنے لگی، سیدھی طرح ہمارے سوالوں کے جواب دو، ورنہ تم جانتی ہو کہ ہم لوگ تم سے دوسری طرح بھی یہ بات پوچھ سکتے ہیں۔ اس کی تقریر سن کر بھابھی کہنے لگی، یار ایک تو تم ایک دم غصہ کر لیتی ہو، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ تو وہی آواز کہنے لگی، شازمہ بیگم میں تم کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، تم بڑی گھنی ہو اور مذاق میں بات ٹال رہی ہو، لیکن سن لو ہم ٹلنے والے نہیں ہیں۔ اور باقی لیڈیز کی بھی آواز سنائی دی، جی بالکل، ہم بات سنے بغیر نہیں ہلیں گی۔ تب بھابھی نے کہا، ٹھیک ہے جی بولیں۔ ہاں جی بتاؤ، کیسر بھائی نے کتنی شاٹس ماری؟ تو بھابھی نے شرمیلی سی ہنسی سے بولی، جی 3 شاٹس ماری، آپ کے دلہے بھائی نے۔ اس پر ایک اور آواز گونجی، ہائے دیکھو نا اس معصوم سی جان کا شاٹس مار مار کر کیا حال کر دیا ہے۔ تبھی ایک اور آواز سنائی دی اور یہ پہلی دفعہ بولی تھی۔ وہ بھابھی سے پوچھ رہی تھی، سارے شاٹس ایک کی سٹائل میں تھی یا؟ تو بھابھی کہنے لگی، نہیں مختلف۔ تو وہ کہنے لگی، مختلف کی بچی تفصیل سے بتاؤ۔ تو بھابھی پہلی 2 لٹا کر اور تیسری الٹا کر کے۔ تو اس پر وہی لڑکی جو کہ ان میں سے شادی شدہ تھی کہنے لگی، اوف، بولی یار لٹا کر بھی ٹھیک ہے پر الٹا کر کے پھینٹی کھانے کا اپنا ہی ایک الگ مزہ ہے۔ پھر ان میں سے ایک نے بھابھی سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ دلہا بھائی نے لالی پاپ کا بھی بولا؟ تو بھابھی کی بجائے وہی شادی شدہ خاتون کہنے لگی، ارے شادی کے شروع کے دنوں میں ایسی فرمائش نہیں کی جاتی۔ تو اس پر ایک اور لیڈی بولی، تو آیا آپ سے شادی کے کتنے ماہ بعد یہ فرمائش ہوئی تھی؟ تو وہ خاتون بڑی بے باکی سے کہنے لگی، ارے مہینے کہاں، 2 سے 3 ہفتے میں ہی ہم سے یہ کام شروع کروا دیا گیا تھا۔
تو ان کی دوسری خاتون کی اشتیاق بڑی آواز سنائی دی، آپا اس میں مزہ بھی آتا ہے کیا؟ اور اس سے پہلے کہ آپا اس کی بات کا کوئی جواب دیتی، ایک دم سے دروازہ کھلا اور اماں کے ساتھ فیملی کی کافی ساری لیڈیز کمرے میں داخل ہو گئیں، اور ان کو دیکھتے ہی وہ لڑکیاں چپ ہو گئیں اور بزرگ عورتوں کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ اماں کے آنے کے تھوڑی ہی دیر بعد خواتین کا ایک اور ریلا کمرے میں داخل ہوا اور کمرہ رش سے بھر گیا۔ موقع غنیمت دیکھ کر میں بھی کمرے سے باہر نکل آئی اور اس رش کا حصہ بن گئی۔ تھوڑی دیر بعد اماں کی آواز سنائی دی، پتر ہما، تو میں نے جلدی سے ان سے کہا، جی اماں۔ تو وہ کہنے لگی، یہاں رش ہو گیا ہے، تم دلہن کو لے کر پنڈال میں آ جاؤ۔ اماں کی بات سن کر میں اور شازمہ بھابی کی دوستوں کے ساتھ پنڈال میں آ گئے اور ان کو لا کر سٹیج پر بٹھا دیا۔ دلہن کو سٹیج پر دیکھ کر سب ویسے ہی ساری خواتین اس کے پاس آ گئیں اور میں وہاں سے کھسک کر نیچے آ گئی اور ایک طرف جا کر بیٹھ گئی۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ عثمہ باجی نظر آ گئی، بھابی کی طرح وہ بھی بڑی کھلی ہوئی تھی، اور میں ان کو دیکھ کر اندازہ لگاتی کہ افضل نے اس پر کتنی شارٹس لگائی ہوں گی۔ مجھے اپنی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے عثمہ باجی تھوڑی شرما گئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے، تم مجھے اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تو میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، باجی کل کی طرح آج بھی آپ بڑی غضب کی لگ رہی ہو۔ میری بات سن کر وہ تھوڑا مسکرائی اور کہنے لگی، شکریہ۔ پھر میرے پاس بیٹھ کر بولی، کہاں تھی تم؟ میں کافی دیر سے تم کو تلاش کر رہی تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ خیریت باجی؟ تو وہ ہنس کر کہنے لگی، میں تو خیریت سے ہوں، لیکن کوئی خیریت سے نہیں ہے اور وہ پاگلوں کی طرح تم کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ باجی کی بات سن کر میں ایک دم چونک گئی اور اپنا سر جھکا کر بولی، کون ڈھونڈ رہا ہے باجی؟ تو وہ ہنس کر بولی، بس بس زیادہ مچھلی نہ بن۔ پھر انہوں نے اپنے ہونٹ میرے کانوں کے قریب کیے اور کہنے لگی، ہما، ہونے والے منگیتر نے میری جان کھا ماری ہے، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ تو میں نے کہا، وہ کیوں باجی؟ تو وہ بولی، مجھے کیا پتا، تم خود ہی اس سے مل کر پوچھ لو نا۔ پھر وہ اسی سرگوشی میں بولی کہ وہ کب سے میرے گھر میں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور مجھے بازوں سے پکڑ کر بولی، چلو۔ جعفری کا نام سن کر مجھ میں ایک عجیب سی شرماہٹ آ گئی اور میرا دل دھک دھک کرنے لگا، اور میں نے عثمہ کے ساتھ چلتے ہوئے کہا کہ باجی اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ میری بات سن کر عثمہ باجی بولی، کوئی نہیں دیکھتا یار، اور ویسے بھی تم اپنے ہونے والے منگیتر سے ملنے جا رہے ہو۔ ہم چلتے چلتے عثمہ باجی کے گھر پہنچ گئے اور پھر گیٹ میں داخل ہو کر عثمہ باجی نے مجھے بازوں سے پکڑ لیا اور کہنے لگی، میری ایک بات سنو گی؟ تو میں نے ان سے کہا، جی باجی حکم کرو۔ تو وہ کہنے لگی، دیکھو ہما، تو میری سب سے اچھی دوست کی بیٹی ہو، اس لیے میں تم کو ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ جعفری سے تمہاری ملاقات میں کچھ کمزور لمحے بھی آئیں گے، لیکن تم نے خود پر قابو رکھنا ہے اور اس کو ایک حد سے آگے نہیں بڑھنے دینا۔ پھر تھوڑی رکی اور کہنے لگی، ہما، اس مرد ذات کا کوئی بھروسہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ کمزور لمحات کا بھرپور فائدہ بھی اٹھا لیتا ہے، اور پھر یہ کہہ کر لڑکی کو دھتکار بھی دیتا ہے کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں اور اس لڑکی کا کریکٹر ڈھیلا ہے۔ چلتے چلتے ہم عثمہ باجی کے ڈرائنگ روم تک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے کہا، وہ اندر بیٹھا ہے، وش یو گڈ لک، اور بولی، میری بات یاد ہے نا؟ میں سر ہلا کر اندر چلی گئی۔ سامنے صوفے پر جعفری بیٹھا تھا، مجھے دیکھتے ہی وہ اپنے جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، بڑا انتظار کروایا۔ پھر کہنے لگا، اتنی دیر ہو گئی، آپ کہاں تھی؟ تو میں نے اس سے کہا، مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ میرا انتظار کر رہے ہو، اور پھر اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ وہ میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، ہما، یہ سوٹ تم پر بہت سوٹ کر رہا ہے۔ اس کی بات سن کر پتا نہیں مجھ میں اتنی شرماہٹ کہاں سے آ گئی اور میرا چہرہ شرم سے لال ہو گیا، اور میں نے جھکے ہوئے سر کو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولی، آپ بھی اس 2 پیس میں بہت شاندار لگ رہے ہو۔ میری بات سن کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا، میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسے یوں اپنے پاس بیٹھے دیکھ کر میں گھبرا گئی اور بولی، ارے ارے، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، آپ کا ہاتھ پکڑ رہا ہوں۔
پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر چوم کر بولا، آئی لو یو ہما، آئی لو یو سن کر میں شرم سے گلنار ہو گئی اور اپنا سر جھکا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے دل ہی دل میں اس بات پر بھی حیران ہو رہی تھی کہ مجھے کیا ہو گیا۔ تب اس نے میرے جھکے ہوئے سر کو اوپر اٹھایا اور بولا، محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔